بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام، قربانی اور وفاداری کی بے مثال داستان۔ حضرت رملہ بنت ابی سفیان، جنہیں تاریخ میں زیادہ تر ام حبیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان خواتین میں شامل ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی کے تمام آرام سکون کو ترک کیا اور صبر و استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ حضرت رملہ مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد ابو سفیان بن حرب قریش کے سردار اور اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفین میں شامل تھے۔ ان کی والدہ صفیہ بن ابو العاص بھی قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت رملہ کو بچپن ہی سے عزت و وقار اور قریش کے اعلیٰ اقدار میں تربیت دی گئی تھی۔ وہ علم، حکمت اور فہم و فراست کی حامل خاتون تھیں۔ ان کے خاندان کی مخالفت کے باوجود حضرت رملہ نے حق کو پہچانا اور دین اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت رملہ بنت ابی سفیان نے اپنے شوہر عبید اللہ بن حجش کے ساتھ ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو مکہ میں سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کا عزم کیا۔ آپ اور ان کے شوہر نے مکہ کے کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ ان دونوں نے دین کی خاطر اپنے خاندان، قبیلے، دنیاوی فوائد کو ترک کر دیا۔ ان کے والد ابو سفیان، جو اس وقت اسلام کے شدید دشمن تھے، نے ان کے فیصلے پر شدید ناراضگی اظہار کیا، لیکن حضرت رملہ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت رملہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو پناہ ملی۔ یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا وطن، خاندان اور عزیز و اقارب سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حبشہ میں قیام کے دوران حضرت رملہ کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے شوہر عبید اللہ نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گئے۔ اس غیر متوقع تبدیلی نے حضرت رملہ کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ کے دین پر قائم رہی۔ حضرت رملہ کا صبر اور تنہائی۔ عبید اللہ کے ارتداد کے بعد حضرت رملہ نے اپنی زندگی تنہائی اور صبر کے ساتھ گزارنا شروع کی۔ ان کے پاس نہ کوئی قریبی ساتھی تھا اور نہ ہی خاندان کا کوئی فرد جو ان کی مدد کر سکتا، لیکن ان کی زندگی کا یہ دور ان کے اللہ پر بھروسے اور دین اسلام کے لیے قربانی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت رملہ نے اس مشکل وقت میں اللہ سے مدد طلب کی اور صبر کے ساتھ اپنی آزمائش کو قبول کیا۔ ان کی استقامت اور قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت رملہ کی تنہائی اور قربانی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صبر اور ایمان کی قدر کرتے ہوئے ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نکاح حبشہ میں ہوا اور نجاشی نے ولی کی حیثیت سے یہ نکاح مکمل کروایا۔ نجاشی نے نکاح کے وقت حضرت رملہ کو 400 دینار مہر ادا کیا، جو اس وقت کا ایک بڑا مہر تھا۔ اس نکاح کے ذریعے حضرت رملہ کو ام المومنین کا عظیم الشان مقام عطا ہوا۔ مدینہ منورہ میں آمد۔ حضرت رملہ بن ابی سفیان نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے آئیں۔ یہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کی۔ آپ نے گھر کے اندر اور باہر خواتین کو دین کی تعلیم دی۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر آتی تھی۔ ابو سفیان کی آمد اور ایمان۔ حضرت رملہ کے والد ابو سفیان طویل عرصے تک اسلام کے مخالف رہے۔ جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ حضرت رملہ نے اس وقت اپنے والد کے لیے نبی کریم کے احترام میں بستر تک نہ بچھایا، کیونکہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ واقعہ حضرت رملہ کی دین کے لیے غیرت اور محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ابو سفیان بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر کے ایک عظیم صحابی بن گئے۔ حضرت رملہ کی نمایاں خصوصیات۔
صبر استقامت ان کی زندگی کی سب سے نمایاں خصوصیت صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ قربانی انہوں نے دین کے لیے اپنی تمام دنیاوی آسائشیں ترک کر دیں۔ ایمان کی پختگی آزمائشوں کے باوجود ان کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ تعلیم و تربیت انہوں نے خواتین کو دین سکھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وفات حضرت رملہ بنت ابی سفیان نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے بعد 44 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وفات حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا جہاں ازواج مطہرات کی قبریں موجود ہیں۔ نتیجہ حضرت رملہ بنت ابی سفیان کی زندگی قربانی، وفاداری اور صبر کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور اللہ پر بھروسہ ہر آزمائش میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔